أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। हमारे चैनल दावत कुरान और हदीस को लाइक करें और बेल का बटन दबाना मत भूलें। जज़ाकुमुल्लाह। سبيل الله بغير
يستر لهديك ليضلهم سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ظل مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه ذكرا فبشره بعذاب أليم ومن الناس من يفتري لهب الحديث ليضل عن سبيل الله اور بعض لوگوں کچھ آتے بھی ہیں ومن الناس اور بعض لوگوں بھی من يفتري لهب الحديث او سچا جو قریب لینا ہے تماشے دیا باتیں ومن الناس من يفتري لهب الحديث اور بعض لوگوں کی من يفتري جو قریب لینا لهب الحديث دیا باتیں ليضل عن سبيل الله بغير علم تاکہ گمراہ کر دیں اللہ پاک کے راستے کو بغیر علم دیں اور اللہ کے راستے بے نصیب اچھا بنا لیں اپنے بنا لیں اوپر چچا اولئک لهم عذاب مہین لوگوں واسطے انہیں عذاب ذلیل کرنے والا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا جس وقت پڑھیاں جاندیاں اتے ظالم دے سادیاں آیاتاں ظلّا مستكبرا پھر جاندا ہے کچھ کرنے والا کأن لم يسمع گویا کہ نہیں سنا اس نے سادیاں آیاتاں كأن في أذنيه ذكرا گویا کے وچ اودے دیاں کناں دے کچھ پود کرے ہوئے تبصر بعذاب أليم بس کچھ خبری دے اس نال عذاب دردناک سورہ لقمان پارہ 21 اور اس کو رحمت کا پہلا رکوع پھر سن لینا اور اچھی طرح ذہن نشین فرما لینا. سورہ لقمان پارہ 21 سورت کا پہلا رکوع اور پارے کا 10واں رکوع نصف کے قریب. اس مقام سے میں اللہ سب الحاکمین کے فرمان میں تلاوت کر کے ترجمہ سنا دیتا ہے. اس بابرکت سورت میں رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے مکہ معظمہ کو نازل فرمایا. سورت کی پہچان حاصل فرما لو. سورہ لقمان مکی ہے. اللہ رب العزت نے میرے اور کیا پیر مرشد جہانہ کی رحمت
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے اس نے مکہ معظمہ کو نازل فرمایا. میں اس حکم میں کیوں تلاوت کیتا؟ کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ دن چھوٹے نے، ٹائم محدود ہے. اس واسطے اختصار نال اللہ اور اس کے ساتھ پیغمبر بے ارشادات کی روشنی کے اندر میں اپنے مالک کی چٹھی اپنے باطن میں اور تھوڑے کنا تک پہنچا دینی ہے. یا اللہ تو فضل و کرم فرما، رحمت کا دروازہ کھول، سارے دلوں میں ایک قابل بنا کے تیرے حکم میں سنیے اور عمل کرنے واسطے تیار ہو جائیے. میں تھوڑی ذات نال ایک وعدہ کیتا ہے، شاید تھی بھول گئے ہو گے، میں پھر دوبارہ عرض کر دینا. میں وعدہ کیتا سی کہ اس تھوڑی بستی کے اندر یا اس خداداد ملک کے اندر جدوں بھی کوئی چیز اس قسم کی وجود آ گئی، توجہ نال سننا، اس تھوڑی بستی کے اندر جہد میں اور کسی اللہ کے عطا کردہ وقت میں گزارنے اور اس خدا کے بخشے ملک کے اندر جتنے میرے تمام مسلمان زندگی مختار میں بسر کر رہے ہیں، اگر کوئی چیز اس قسم کی وجود آ گئی جو میری اور تہاڈی روحانی دنیا میں تباہ کرنے والی ہے، میرے اور تہاڈے ایمان کے خزانے میں لٹن والی ہے، میرے اور تمام ترانہ کے عقیدے کے چمن میں برباد کرنے والی ہے، تو میں اپنے فرض میں محسوس کرتا ہوا اپنے مالک کی رضا واسطے اس چیز تو تمہیں آگاہ کر دیا گا، اس کی اطلاع تاری خدمت چرچ کر دیا گا. اگے معاملہ خدا کی سپرد ہے، اس کے متعلق کسی کو غور و فکر کرو یا نہ. میں اپنے فرض میں ادا کیتا کہ اللہ میرا اتنا ہی فرض ہے کہ تیرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغو انی ولو آیا، اے میرے امتی تانے تینوں ایک آیت کیوں نہ ہوتی ہوگے تو رب کے حکم سے ایک آیت میں پہنچا دے تاکہ تیرا فرض ادا ہو جائے. تیرے ذمہ خدا کے حکم میں پہنچانا. میں کون اور میرے جیسے ہم ذوق دوسرے بزرگ کون ہیں تو سن لینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں حکم ہو رہا ہے، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فذکر انما انت مذکر، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسافر الا من تولى وكفر فيعذبه الله عذابا اکبر. ترجمہ سننا، فذکر میرے پیغمبر کو نصیحت کا، انما انت مذکر چراغ سے نہیں تو نصیحت کرنے والا ہے، تو نصیحت کر، میرا پیغام پہنچا، میری چٹھی سنا، احکامات کی تبلیغ کر، تو نصیحت کرنے والا ہے. وما انت علیہم بمسافر، انہاں کے کوئی دروگا کے کارساز نہیں. مقدس کتاب کا پہلا مقام دوجا سورہ قاف پارہ 26 کی آخری آیت فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید. فرمایا تو نہ تے کوئی سرکش نہیں، نہ تے کوئی جبار نہیں، فرمایا نہ تے کسی قسم کا تینوں نہ دیتے تو دروگا نہیں لگایا. اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھیان رکھ نہیں جانا قرآن کا. اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فذکر بالقرآن من یخاف وعید. سارا پٹی نکال لینا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی زیارت کر لینا. فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک قرآن کے نال انہوں نصیحت کر جڑا میرے سامنے کھڑے ہو ان سے ڈرتا ہے.
اللہ میں ہاتھ نکال لیے اللہ رب العالمین کا فرمان سن لینا. اگے میں 2 دفعہ اپنی زبانی پڑھیا, خدا رحمت کرے کسی قسم کی غلطی نہ ہو جائے. اللہ رب العالمین اور صاحب فرماتے ہیں نحن اعلم بما یقولون. آج شروع تو بات سننا, نحن اعلم بما یقولون. اے میرے پیغمبر کی دادا جاننے ان ظالمانوں جڑے سادہ قرآن سن کے زبان درازیاں کرتے ہیں. نحن اعلم بما یقولون. اسی خوب جاننے جو کچھ سادے حکمانوں پڑھتے تھے وہ تاخیاں کرتے ہیں, جو کچھ ساتھی زبانہ دران درازیاں کرتے ہیں ظالم کا نہیں ڈاڈا پتا. وما انت علیہم بجبار. میرے پیغمبر نہ تو کچھ غور کرنے والا نہیں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. میرے پیغمبر اس قرآن نال وہ نصیحت کرے جدا باطل سارے سامنے کھڑے ہو تو کب کے آپ سے ڈر گیا اس قرآن کو نصیحت حاصل کرے گا. ارے بھائی میں تو بزرگوں جڑا وعدہ کیتا ہے نا اس وعدے کی بناؤ سے میں قرآن کریم کا آج پڑھی اور اس کا ترجمہ کیتا, رب کا حکم سنایا, اللہ سچے کا قرآن پڑھیا, بلا آزاری مقصود نہیں. کسی کی کوئی چیز تنقید جو اس قسم کی تنقید اظہار والی پیش نظر نہیں, اپنے فرض کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادائیگی پیش نظر ہے کہ تلاش اس گل کی ہے کہ رب راضی ہو جائے. نہ آتے تو تینوں علم دیتا سی, تینوں علم کا خزانہ عطا فرمایا, تینوں قرآن و سنت کے موتی نہ دیتے کہ تیرے سامنے سے ڈھونڈا رہتے تو بیان نہ کیتا. تو ذہن تک تو میں نے پتا نہیں, ممکن ہے کوئی بزرگ سن کے کہہ سکے کہ تو کاموں کے آگے ایک صاحب نے رہن دیا ہے کہ غریب یا فلاں محلے کا کام شروع ہو گیا کہ سارے ملک کی آ کے ہے خدا کی نافرمانی, خدا بھی نافرمانی, خدا کے 5 پیغمبر کو بہت بگانگی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ سچے کی توحید کے در در کے تکے کھانے, خدا کے 5 پیغمبر کے سنت کے خزانے سے ڈاکہ گنیاں یہ سب کچھ ہو رہی ہیں. بد کرداریاں سوچو اس قسم کے جو کچھ بھی ہے حیا کا ملک کیوں نکال دینا, یہ ساری چیز تیرے سامنے موجود ہے. میں اس بات کو تسلیم کرنا یہ چیزاں انہوں نے دیا نے خدا تعالیٰ کے حکم کو پہچانا یہ میرا اور تہاڈا فرض ہے جنہوں نے خدا نے علم بخشیا, اور خدا کے حکم نے خدا کی زمین سے نافذ کرنا یہ عبادی اقتدار کا فرض ہے جنہوں نے خدا تعالیٰ نے کرسی عطا فرمائی ہے. میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں یہ چیز تو پورے طور پہ موجود ہے. میں تو خدا تعالیٰ کے حکم کا منتظر ہوں, لیکن یاد رکھو فرض ادا کرنا ہے. یہاں لوگوں کو سانو امید کوئی نہیں, یہاں لوگوں کو سانو امید کوئی نہیں جنہ کے نال میرا تو زیادہ باہ ہے. یہ گل سن کے میری جان کمب گئی, میری دل ہل گئی, اور خدا اس بات پہ میری اکھاں آپ دیدہ ہو گئی, اکھاں جاسو آ گیا کہ جنہ تو بدا ہو گئے, آخری جنہ ہو گئے اللہ اللہ. اور وہ کتاب علماء دین میں ہاتھ سے کھڑا ہو گئے جہاں اتنے لکھا ہو گئے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. کتنے ڈرتے ہو چلو کہ کنا چاہتا تو مصیبت کہ میں کمرہ پہ گیا, ذرا دکھ کا احساس کرو کہ کنا سے چھڈنا اللہ میری توبہ. اور وہ اتنے لکھا ہو گئے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اور یہ حقیقت ہے کہ وہ بولی پاک ہے جہاں اتنے پاکستان کے ملک کی اور تمام عمارت کا دار و مدار سے انحصار ہے. اللہ اللہ. اور جنہوں نے اٹھایا انہوں نے پولیس نے جدو کوب کیتا, انہوں نے لاٹھی چارج کیتا, اور خدا بندہ میری توبہ اس کلمہ توحید نے سوٹیاں مارنا تو برقرار کر کے چھڑیاں کے نال کچل دیتا گیا. یہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اسی کے فرض ادا کرنے نہ تو کوئی ظالم دل قیامت کے کبے کہ ربا سچیا میں نے تیری چٹھی نہیں تھی اپنی. اس بات پہ پیغام رب کا پہنچانا اور اپنے دل کی جی دکھیاری کا پانے انہوں اپنے رب کے اگے عرض کرنا کہ یا اللہ سارے گناہ معاف کر دے. اسی سختیاں برداشت کرن جو نہیں صبر و کرو فرما, دروازہ رحمت کا کھول, یہ مصیبت اللہ کے ساتھ سر سے اٹھانا. اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. اس واسطے بھائیو اور اس کلمہ توحید کی توہین کی گئی ہے, انہوں رویا گیا, اور پھر نمازیوں سے لاٹھی تجارت, پھر خصوص علماء سے ڈانڈا ماریا گیا, اور اس تمام جتنا بھی عقد منتظر کیا گیا. ہائے میری توبہ, کیا ان لوگوں کو توقع ہے
جڑے کبھی بھلے بھی کہہ سکوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک مسلمان ہونا سے برقرار اس قسم کی گئی گزری حرکت کی توقع کو اس انسان کو بھی نہیں جس کے اندر قدر شراکت اور پرماس کی موجود ہے، وہ بھی ایسا کام نہیں کر سکتا۔ کہ بھائیوں میں چاہوں ایک بات سنا چاہتا ہوں کہ جس لفظ میں اتریا گیا نا اور جدھر سامنے والوں نے لاٹھی چارج کی گئی ہے، ایک گل سن لو، زبانہ بند رکھو ہاں تو خدا کی مرضی کے مطابق بولو، کہ خدا کے فیصلے کا انتظار کرو۔ میرا مشورہ ہے، شاید کسی تائید فرماؤ یا نہ، میرا مشورہ ہے کہ میرے خدا کا فیصلہ ان قریب خدا کے فضل و کرم میرا ایسا ہوگا کہ میرے اور تیرے واسطے حرام پھر ثابت ہوگا۔ میرے اللہ کا فیصلہ خدا کی بے آواز لاٹھی اس قسم کے نشیاں سے اینی بڑھے گی، یہ نہیں کہ آج نئے سرے اس نے چاک کیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس بولی نے کو نئے سرے نہیں پاڑیا، انہوں کو نئے سرے سریانہ نہیں پکڑیا، جس سلسلے کے برسرے اقتدار میں اس کلمہ طیب تک ایک پردے میں چاک کر دیتا، انہیں پار دیتا گیا حقیقت کے اندر۔ لیکن سن لو، اس میں پالنا تو معمولی کی چیز نہیں، خدا کا فیصلہ سنیے انشاءاللہ قریب ہوگا۔ اگر میں اچھا میں نہ دکھتا تو جینا رہے گا انشاءاللہ، میری بات اس میں دیکھے گا کی ہوگا۔ اس واقعہ سن لو تو فیصلہ کسی کر لینا۔ دوسرا بات کیا ہے؟ اللہ فارس کا، فارس کے نام۔ دوسرا بات کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں چٹھی لکھی ہے، صاحب اقتدار ہے، انہوں اللہ کے پاس پیغمبر نے چٹھی لکھی، چٹھی کا نمون کی سی بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول من محمد الرسول الى کسرى عظیم الفارس سلام علی من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأدعوك بداية الإسلام فإني أنا رسول إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين۔ اے میرے محمد کی چٹھی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے بادشاہ کی طرف لکھی ہے، یہ ترجمہ سن لو۔ فرمایا چٹھی کدھر آئی؟ من محمد الرسول، محمد کی طرف جو رب کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی طرف جو رب کا رسول ہے تو کدھر چلی ہے؟ الی کسرى عظیم فارس، وہ کسرا کی طرف سے چلی جو کہ فارس کا بڑا بادشاہ تو گر گئے وہ دیتے یہ نہیں لکھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بلکہ فرمایا السلام علی من اتبع الہدى، سلام او دے اوتے جڑا ہدایت دے پیچھے لگے، سلام او دے اوتے جڑا ہدایت دے پیچھے لگے۔ اور دروازہ سیدھا کر دو، بڑی مصیبت ہے میرے صحابی، میرا زیارت کرنے دل کرتا تو باجا ہو جاتا۔ فرمایا جڑا ہدایت دے پیچھے لگے گا آمن باللہ ورسولہ، اللہ نہ بھی مان لیا دے، اللہ کے رسول نہ بھی مان لیا دے، وشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، گواہی دے دے اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا دے محمد کریم خدا کے کامل بندے کے رسول نے۔ آپ نے فرمایا میں تینوں بلانا، خدا کے پیغام کی طرف سے دعوت دینا، میں خدا کا رسول ہوں، میں نسل آدم کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا گیا تاکہ کوئی زندہ رہے تو خدا کا اللہ کے آزاد الہی میں سنانا تو ڈرانا لیتا ہوں۔ مسلمان ہو جا، مسلمان ہو جا سلامت رہے گا، مسلمان ہو جا سلامت رہے گا، ورنہ تیری ساری قوم کا گناہ بادشاہ تیرے ہاتھ کے نانے حکومت تیری قدم سے کرے گا۔ یہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس بے نصیب نے جگہ کے پیر کی چٹھی میں دیکھا تو ایڈا غصہ چڑھیا ویڈیو اسٹارٹ کری تو منہ کی کہتا میری رعیت کا بندہ ہے، میری سادہ آتا میری رعیت کا بندہ مینو لکھے خط تو میرا نام پچھوں تو اپنا نام پہلا، اقتدار کا نشہ سلطنت کا جنون ہے نا جن نے دینی دنیا سے پورا تسلط جڑا لیا، انہیں گل بھی نہیں کر سکیا کہ میرے نام تو پہلے کسی کا نام آ جائے، میرے نام تو پہلا کسی کا نام اینا نہیں برداشت کر سکیا۔ یہاں ایک چیز
اس کے بعد خسرو نے یمن سے بھی چفتہ وائسرائے کی یعنی نائب سلطنت جس کو کیا جاتا وہ نام سی باغان باغان ان کو عرب کا تمام ملکوں کے زیر اقتدار سمجھا جاتا تھی انہوں حکم پہ گیا اور میری توبہ جو میری زبان میں زیر دی تھی پر ظالم بہت کچھ کر کے گردا ظلم دی لگا تو آخر لگا جا مکے کہ محمد نے گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم آیا ظالم انہیں دیکھ تیرے نہ ہندا کی گرفتار کر کے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے سامنے پیش کر یہ تو کہتے اور کرنا کی ہوں اس جنون کا نتیجہ گرفتار کر رہا بس پیش کرو باغان نے ایک فوجی دستہ بھیجا فوجی افسر کا نام سی ہر فکرو اس نے بھیجا نال ملکی افسر بھی روانہ کیتا ہدایت دیتی نال کہ نبی پاک کے حالات سے گہری نگاہ ڈالی نبی پاک کے حالات سے گہری نگاہ ڈالی تو ان بادشاہ کے کول کسرا کو پہنچا دے لیکن اگر ساتھ جان تو انکار کرنا تو پھر واپس آن کے رپورٹ دیں پھر تو واپس آن کے رپورٹ دیں مانا ہوتا کسی محمد نے گرفتار نہ کروں صلی اللہ علیہ وسلم پہلے چنگی طرح ہوتے حالات سے گاڑی نگاہ دینی تھی وہ آنا چاہیے کہ جس وقت کو جی ثابت ہو جائے تو بہتر ورنہ انہیں واپس ہوتے بھیج دیں کہ جو کسی قسم کی کو بات ہو گئے تو رپورٹ دیں گرفتار نہ کریں یہ نتیج کیا سارا کر دیتا ایک فوجی دستہ پیاس پہنچا کہ پیاس والوں نے بڑی خوشیاں کی چائی چائی چرے لگے کہ ہوں محمد نو ضرور کڑا ہو کر دے گا ہو صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بادشاہ کسرا نے انہوں گستاخی کی سزا دینے کا حکم دے دیتا جدو افسر مدینے پہنچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی چاہ کروا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل پھر آئی کل آئی جا چلا جا اللہ پھر جا پڑھ کے آئی دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی چاہ کروا آپ نے فرمایا جتا سنو فیصلہ تیرے کے بات کیا نہیں میرے رب نے راتوں رات ہی ہلاک کر پڑیا ہے تیرے کے بات کیا نہیں میرے رب نے راتوں رات ہی ہلاک کر پڑیا ہے نبی پاک کی چٹھی اور اس سے جملہ ہے وہ من محمد رسول اللہ انہوں وہ پھاڑے کہ جس وقت وہ سفیر کے جو ہاتھ نبی پاک نے بھیجا تھی نا وہ واپس آیا جنگ کی تھی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تو تھوڑے مبارک نامے میں پار چکیا انہیں تو چارج کر دیتا محمد رسول اللہ کے لفظ نے چارج کر دیتا اور چاہتے پیغام کی بےحترامی کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبصر فرما کے فرمایا انہیں میری چٹھی نہیں پاریا بلکہ سن لا فرمایا مذہب انہیں اپنے ملک کا کچھ نہیں چھڈیا مذہب میری چٹھی نہیں اتاریا انہیں اپنے ملک میں اتاریا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ دوسرا جملہ محمد رسول اللہ اس میں پھاڑنے والے کے متعلق میرے پیرے مرشد کی پاک زبان کا جملہ کہ بل منصب کا ملک ہو انہیں اپنے ملک کا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور اس جملے کی توہین کرنے والوں شریانہ کھولنے والوں اس کے ایک عالم کے عالم برداروں کو سزا دینے والوں میں منتظر ہوں کہ میرا اللہ تعالی نے کی سلوک کرتا اس بات سے بھائیو اس چیز اپنے ذہن نشین کر لینا کہ راتوں رات کی ہے آپ نے فرمایا جا جا کے تحقیق کر لا یمن میں جا کے پتا کر لا وہ پتر نے راتوں رات اپنے پیو مار چڑیا کہ بادشاہ کے بادشاہ کے تخت ہو گیا اب یمن میں لوٹ کے آیا تو سرکاری اطلاع پہنچ گئی کہ رات کا وہ پتر نے باپ نے قتل کر دیتا ہے تو سب کچھ ہو بیٹھا ہوا بھائیو میں واقعہ سنا چڑیا اس طرح بات پچھلے کی طرح گفتار پر حدیث دی گرا منتظر رہو آخر میں لوگوں کے نال کیوں سکتی ہے انہوں کے نال کیوں اس قسم کے انہوں کے لاٹھی چارج ہے اور آواز کا طبقہ وکلا کا طبقہ انہوں کے مطالبات اس پہ غور کیوں نہیں کیتا جاتا علماء دی جواب اور اس قسم کے سنجیدہ سے ان کے لوگ جنہوں کو متعلق کی دولت ہے غور و فکر کا خزانہ ہے کوئی آئین کا خزانے کا مالک ہے کہ ساری آئین کو ملک کی بات کا اللہ پاک نے اس کو عطا فرمایا بجائے سے کہ ان لوگوں کے مطالبات سے اس سے نہایت خدا کا خاص کر کے غور و فکر کیا جائے
الٹی ڈنڈا چلانا اپنے انجام میں خراب کرنا جس کا پتہ میرے اندر ہے. اس واسطے بھائیو کہ ٹھیک ہے تھی کہو گے کہ ملک سارے بھی چاہیے کچھ تو جو ملک سارے بھی چاہیے تو دے دو تو میں بھی چپ کر لوں تو میری زبان سے اللہ نے بولنے میں یہ بات فرمائی ہے. اگر قانون کے بھی اندر کسی قسم کا بجھاٹ کا پھیرا پڑ گیا تو میرا فرض ہے قانون اطلاع دیا. اگر خدا داد ملک کے اندر کسی بے حیائی کا اڈا میرا فرض قانون اطلاع دیا. اگر علماء جنہوں نے اللہ پاک نے قوت بیانیہ اور خزانہ علم اس قسم کا انفرائے صدر یا قوت بیان اللہ پاک نے عطا فرمایا پھر جو بھی چپ کر رہے ہیں تو پھر جتنے ہو تکیلے جائیں گے وہ ابھی بھی تکیلے جائیں گے. سانوں کے خدا کے عذاب کا ڈر ہے انہیں لوگوں کو پتا ہے یا نہیں. میرا کام ہے خدا کے حکمات کی تبلیغ کرنا زیادہ فرض حکم سنے میں عذاب پہنچا دینا جس طرح صحابہ اکرام کرتے تھے. اس واسطے بھائی سن لو کہ میں چیز کا بھی خدمت بیان کرنی ہے اور اس کے متعلق میں عرض کر دیتا ان لوگوں کو وہ توقع کوئی نہیں. بالکل اللہ تعالیٰ کی جتنے سب نرم بات عرض کی ہے کہ جنہ کی حالت یہ ہے اللہ میری توبہ جنہ کی حالت یہ ہے جو کچھ میں بیان کر چکا کہ شاید علم لوگ جو خدا کی رہنمائی کر دیں جنہ کی آواز خدا نے برکت پائی خدا نے ملک عطا فرمایا جنہوں نے قرآن و سنت کا خدا محبہ نے بچیا انہیں میٹھی بولی بولی خدا نے دل کے دل میں ضرور پاس دی کہ ملک وجود آ گیا. اللہ اس کا محافظ سے محمد کے نگے دار ہے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں نے ہدایت عطا فرمائے اپنے ظلم کے بعد آ جائیں ورنہ خدا کا فیصلے کا انتظار کر اللہ تعالیٰ کی کچھ انجام کے پھر انہیں لوگوں کا کرتا. میں نے ڈر لگتا کہ تو نہ ہو جائے جو خسرے کے بادشاہ کا اخیر ہوا جنہیں خدا کے پاک پیغمبر جو فارس کے بادشاہ خسرے کا انجام جو سن چکے ہو جنہیں خدا کے پاک پیغمبر کے فرمان کی بے احترامی کی تھی اور محمد رسول اللہ کے جملے نے کیا کر دیتا. اسی کو دشمن نہیں اسی انہوں لوگوں کے حق درد انہوں کے خیر خواہ انہوں نے فرائض کو متعارف کرانے ہیں ذمہ داریاں کا احساس کرانے ہیں کہ خدا کا خوف کرو. اللہ تعالیٰ نے پاسا پھنسیاں کو دیر نہیں لگتا. اللہ اگر ایک کلو کھو تو دوجے کو دے سکتا کہ اللہ جو نصیبہ کرے کلو کھو تو تیجے کو بھی دے سکتا. یہ تو خدا کے مشکل نہیں ہوگا. اللہ نے تو مدت کا فیصلہ کر سکا کہ اثار ربکم نہیں یذہبکم اثار ربکم نہیں یذہبکم بغیرت خلق جدید اثار ربکم ان یذہبکم بغیرت خلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. فرمان رب کا ترجمہ صلی اللہ علیہ میں قرآن پڑھا پھر سنیے اثار ربکم ان یذہبکم بغیرت خلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. قریب ہے تہاڈا رب ان یذہبکم تانوں لے جا بغیرت خلق جدید نئی مخلوق جا کے اتنے دکھا دے. شاید تہاڈیاں سفاں میں شکر ہے اور بے قدر ہو چادیاں سطح لپیٹ کے لے جا. ارے تو یوسف تے سامنے میرے فرمان میں ٹکرایا گیا تے بھیجیاں میرے نظام میں ملک کے تکا دتا گیا تھی جیوا سے تو بھیجیا سپرد پاک کیا گیا تو تمہیں ذرا بھی غیرت نہ آئی. اگر ہاتھوں میں روکن کی طاقت نہیں تھی وہ میری دتی زبان بھی پسک تو گیا تاری کسی کھو نہیں. فرمایا اللہ اس بات کو قادر ہے کہ تھوڑیاں سفا نو لپیٹ کے لے جائے لجاتے بخلق جدید اسے نئی مخلوق لیا کے آباد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے مشکل کو نہیں لے جائے. اللہ والیاں کی سیرت کھول نہ جانے یہ ٹھیک ہے تو سارے سے طاقت نہیں زبان تو ہے اسی زبان نال سب کچھ خدا کے فضل و کرم نال کر سکتے ہیں. اس واسطے زبان اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے حق سے بولن لے. انہیں دو انصاریاں بچیاں کا جو تازہ واقعہ میں تمہیں سنایا ایمان تازہ کر لے شاید کسی ساتھ دل کے دل کے اندر چنگاری پیدا ہو جائے اور محمد کریم کی محبت کی سما جب صلی اللہ علیہ وسلم تو جنگ بدر عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فوجیاں کے سب بندی سے کھڑوتے ہوئے نے. عبد الرحمان رضی اللہ تعالی عنہ دا کچھ ٹبر مکے سے کچھ ٹبر مدینے
مکے والوں بھی جانن تے مدینے والوں بھی جانن. فرماتے نے میرے سجے بھی ایک لڑکا چھوٹا جہا اور میرے کھبے بھی ایک لڑکا. میرے دل سے خیال آیا منا اتوں اٹھ جاؤ تو بدیا بندیاں سے ٹوٹ جا. اگر کوئی دشمن تلوار کا وار کرے تو تیرے وار نو تو روکے. یہاں بدیاں نے روکنا نہیں، یہ نادان نہ چھوٹتے ہیں. اللہ فرماتے نے میرے دل میں اجے یہ نہیں گل آئی ہے پی. میں سوچنا وا کہ تو ہلا کہ نہ ہلا کہ سجے پاسے والے اس بچے نے میری بان پڑ لی. مینو ہلا کے کہتے کہ چاچا جی ہل تارے تو ادا جہل، ہل تارے تو ادا جہل. مسلمان کتنے ڈٹ گیا. تیرے تے خیالات کی بلندی، تیرے تصورات کا علم، تیری باپنی تقدس کا خراب، تو خدا کے نزدیک کہنا سی کہ تیرے کی ایمانی قوت اگر جوانی کی ہوگا کہ پہلے تیرے جسم سے جوانی نہ ہی ہو گئے. یہ بات جو میری بات کر کے کہنا چاچا جی مینو دسو نظال میں تو ابو جال کون ہے، مینو ذرا پہچان سے کیا جو بےمان کیڑا ہے. فرماتے نے میں انہیں گل سوچنا نیلا ہو کے کہنا پترا اور پتیجیا تو کی آخنا ہے زبان تیری کیوں زبان عمر تیری چھوٹی سے گل تیری بڑی. یہ تو کی بات کی ہے پتیجیا تو انہوں کی کہنا ہے. میں انہیں بات کیا کہنا کہ کھبے پاسے والا میری بہن آ کے کہنا چاچا جی مینو بھی دسو ابو جال تو میں دیا گلا کیا کرنا کہ ابو جال بھی سامنے تریا جاتا گلا پہ آتا ہے کہ پچھلے پہ بلا. میں آواز دے دیتی کہ ہاں چاہے دو کو مار آ جاتا جی ابو جال. فرماتے نے میرے آؤ کرن دی دیر وہ دونوں بچے میرے پاسیاں تو انج نکلے کہ تیر کمان بچوں نکلتا ہے چھوڑ کر کے چلے گا. میں آواز ماریا تو پیجیے اور مینو بھی نال لے جا اور گل میری سن لو. کھلو کے میرے گل منہ کر کے کہتے ہیں چاچا رکاوٹ پیدا نہ کر. اللہ کی قسم کرو نکلے ہیں سویرے ماما نے سرا پہ پیار دے دیتا، جمن والیاں نے تمہیں چھاتی نہ ڈالیا اور ساری کندھ سے ہاتھ پھیر کے آخیے میں بیٹا جاؤ اللہ کے دین تو قربان ہو جا. اللہ کر کے میرے کنا چاہا پہنچے کہ تیرے پتر شہید ہوگا. چاچا سی سے تریا قسم کھاتی ہے یا مر جانا یا ابو جہل مار چڑنا. اترو گل کی کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سانو پتا لگا انہیں اللہ کے نبی نو گالا کڈیاں نے ساڈے جیوندیاں خدا دے پیغمبر دی کرے گستاخی ساری زندگی اللہ دے محبوب دی شان وچ کچھ کرے کہ پھر ساری تے زندگی کوئی نہ. اگر کوئی ظالم کرے کہ فلانا استاد دلاندا وہ تو ذمہ دار آپ ہے. یاد رکھو کلمہ توحید میں چاک کرنا وہ جو علم برداروں کو سزا دینا نمازیوں کو لاٹھی چارج کرنا اس زبان کو جو کچھ کیتا بہت برا کیتا اس پولیس نے پوری سزا دیتی جا جن نے اس قسم کی تاقی کی ہے. یا اللہ میں کرواٹار کی کے فرق میں محسوس کرتا آیا یہ تیری دیتی زبان کو ڈولی کر دیتی ہے. اللہ تو ایسا مولتا کھانا تو چیز بچا دے اپنے فضل و کرم دینا. اخلاص کے بھائیوں اس چیز کی توقع جڑی ہے نا یہ اس طرح ہی ہے جنہیں اس واسطے سے مدت سے لے کے چاک ہو چکا لیکن اللہ کے حوصلے کو قربان جائیے. یہ چیز یہ اللہ کے قانون میں نافذ کرنا یہ ارباب اقتدار کا فرض ہے اور خدا کے قانون کی تبلیغ کرنا یہ میرا زیادہ فرض ہے. اس بات سے جس اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے پیغمبر کو سزا تیرے اس سے پہنچانا سب ذمے حساب لینا. اللہ آپ کے حساب لگے گا لیکن جان بڑی دشیاری ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے دین کی بے احترامی اللہ والیا سے ظلم و ستم خدا کے نیک بندیاں سے سختیاں یہ دل بدل بدیاں نے اللہ سمجھ لیا کہ ساری شام کو آمال ہے سارے گناہوں میں معاف کر کے مصیبت سارے سر کے بعد آ جڑا آئن میں دسن لگا یہ تو میرا ایک ہی نہیں سارے ملک ہے لیکن ہوں جی میں آخا تھی مگر کو ساری کی دسیا دو سارے ملک کی ایک ہو گئے تو میں آخا بھائی نہیں چپ کرنا کہ سارے ملک دے تو میں بھی کچھ نہ کرا. چلو جی ہوں تو ہون دو جی گل کرتی ہے تو پھر کرن دو مینو کی چلو جی میں بھی چپ کر رہا دوجے بھی چپ کر رہا سی یہ بات نہ کریے. نہ بھائی مینو میرے پیرو مرشد کا اس بارے نہیں بچتا
مینو یہ سبق حاصل ہے یہ بڑی حدیث تمہیں سنائی ہے کہ مسافر جہاز سوار ہوں اتنے کی کچھ بیٹھے ہوں تھلے کی کچھ بیٹھے ہوں کہ تھلے والوں پانی کی ضرورت پڑے اس سے جا کے دو مکان سمندر کے بچوں پانی تلاش کر لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے ایک جنانا بیٹھ کے صلاح کر لی اتوں جا کے ٹول پاؤنا سانو بڑا مشکل ہے اتنے چاہتے پراواں شادی آن تو رستنا تکلیف ہوتی ہے اسی اپنے ڈبے کے پیچھے کٹ کے تھلے پانی لا لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چھ کرنا شروع کر دیتا کہ تھلے پانی پیسے بتا لے لیے اللہ کے سچے پیغمبر نے فرمایا جو اتلے آن کے انہوں کا ہاتھ پھڑ لے آپ بھی بچ گئے تو انہوں نے بھی بچا لیا کہ جو چپ کر کے بیٹھے رہا تو کھیت کر دیں اپنے کمرے سے سانو بھی لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے کھیت کر بندے ہو سمندر کا پانی بھی چپا جائے گا نہ تھلے دے رہن گے نہ اتنے رہیں گے سارے ہی رڑ گئے اس بات سے میں بھی چپ کر رہا ہے چیز نہیں اس بات سے جنہ جنہ میرا زیادہ کر دے اسی ادا کر کے جاؤ میں تو اسے کوشش نہ بڑھ جائیے جتنے وہ بازی جا میں تو بھی چلے جائیے بھائی مسجد کے قریب اگے قوالی لگتی ہوں سی سننا چاہنا مارکیٹ کے اندر قوالی اگے لگتی تھی اس گروہ آتا سی جو خدا کے ٹول کا بازی سی ڈھولک چمکتا اور تبلے ساردیا وغیرہ لے کے پاس سنتے سن بڑے مست سنتے سن تو میں اگے بھی ادا کیا کہ کم از کم جو لوگ با اثر ہیں وہ جنہیں کوشش کر سکتے ہیں وہ کہیں کہ محلے کے اندر اس قسم کے نقصیات و خرافات نہیں ہونے چاہیے اور میں نے خاص طور سے افسوس انہوں لوگوں سے ہوئے جڑے اس مسجد کے لاؤڈ اسپیکر کی آواز کو تو برداشت نہیں کرتے وہ واسطے تو کوشش کرتے ہیں کوئی بھی کسی طرح بند ہو جائے جو خدا کے پاس پیغمبر کی حدیث کا درس ہوگا 15 یا 20 منٹ وہ لاؤڈ اسپیکر سے بند ہوگا لیکن رات گھنٹیاں کرتی متواتر اس قسم کے گانے اور تبلا اور خان کی بھی آواز کس طرح سن دیں ہاں میرے بھائیو تو سب کچھ نتیجہ ہے اس بات کا کہ ہر ذمہ دار انسان نے اپنی ذمہ داری میں بلا چھوڑے ورنہ اللہ والوں نے کبھی اس بات میں برداشت نہیں کیا دھیان نال سننا اور دونوں پرسوں کو لے کے تجاوز کر دی یہ چیز کہ ذرا کو مارکیٹ تو اگے گلی کے اندر ایک آسیانہ صابریہ چشتیہ بن گیا آسیانہ مانے آئینہ آسیانہ ایک ہوں آستانہ بول گیا شاید کاتب یا لکھواون والا کیونکہ دوجے لوگ کی اس گدی نسیم تو آستانہ کھواندے آستانہ صابریہ چشتیہ اس نے لکھوایا آسیانہ صابریہ اور چشتیہ وہ لکھا شاید لفظ کھا گیا آسیانے کا مانا ہوتا آنا دنیا تک پرور مرغ گستا کہ بوت آسیا بیرو ادیتا اے آسیا ایک تخصیص ہے آسیانے کی جو کہ سال میں جو ترکیب ساری بات کے نون میں حذف کر دیتا کیا سننا ایک قوالی لگائی گئی ہے اور پوری جوانی کی قوالی لگی ہے ہائے میری توبہ اس میری ماما کو سہنا بھی گئی انہوں نے بھی جا کے سنیا اور ایک مخصوص ہستی جن نے اپنا نام رکھ لیا صوفی میں پہلے اب کیا کہ دکھ دین لے گئی ایک صوفی اب تک نہیں پتا لگا انہیں بے نصیبانوں کہ صوفی حوالہ اور صوفی بندہ کنی کو قتل من کر رہا اور کنی کو حق سی چاہتی ہے چپ کر کے ہری تک بندہ لمبا سارا چپا پالا تصویر بخارے بعد سے حافظ پالا صوفی ہوئی آ گئی یعنی صوفی بننا ایک تو صوفی درکنار نبی بننا بڑا سوکھا خدا بننا بڑا سوکھا ارے کون پوچھے کہ تو کون ہے محمد کریم کے بعد سب بندہ سمن نبوت کا دعویٰ کرنے والا اس بات سے چھوٹے ایک گلی کے اندر ایک راہ بنتا دے رہا ہے اور ایک صوفی کا مقام ہے جو اپنے آپ میں صوفی خواندہ حالانکہ صوفی کا مقام بڑا اچھا دیکھیے ذرا اب تصوف یا تصوف زمانہ صوفیہ اکرام کی کتاب یک طرفہ ہو جانا تو شیخ افطار نے کی کیا صوفیہ تو کر لے باتیں تو بتا صوفیہ تو ڈر لے باتیں تو بتا
باہما سے خدا بھائی تو خدا کی ارے کسی تو سوچ کا لباس پا اور خدا نے خود کا اپنے آپ کو پیدا کر دکانداری نہ بنا. اس بات سے دوستو میرے با اثر بزرگوں باشعور میرے بزرگوں قابل احترام میں اپنے وعدے میں پورا کرنے واسطے حاضر ہوا کہ ایک جو اڈا دن بدن ترقی کرتا اور سیادیاں میرا پہنا جو کہ میریا نے پہنا تو ماما نے جو کہ جات لوگ سے پہن دیا اور افسوس میں لوگوں سے جڑے انہیں لوگوں کا پھر تعامل کرتے اور جڑے انہیں لوگوں کا پھر تعامل کرتے کو مانا لے تو گھر بیٹھ کے شراب کی بوتل پیتا وہ میرا تعامل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. میں تو خدا کے پاس پیغمبر کی چٹھی کو جانی سنیے قرآن بڑا سوالی کا متعلق بنائے تو ہم تو کر لگ دی انہوں نے بلکہ ملک کے لیے پورے طور سے عروج دتا جانا اور ملک کی ترقی کا سبب میں پہلے عرض کر چکا بات ذہن اتفاق کرن جنا کہ تیری ساتھ بیان کرن لگا یہ تو ساتھ ہے. ارے بھائی اگر یہ آوا یہ ساتھ ہے تو خدا بندی ہے نا کی ساتھ ہے انسان الرحمان انہیں تو ہمیں پتا لگ جائے گا کہ یہ کتنا تو جرم ہے اور خدا کے کاغذات بھی کسی کتنی کی برائی. میں پڑھیے قرآن کی آیت بیٹا کیتا ترجمہ پورا لقمان کے پارے اکی کا تو ترجمہ پھر سن لیجیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي بَعْضَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ابْتِغَاءَ عِلْمٍ دلالی میں سننا اور سوالہ بناس تعامل کرنا وہ بھی ہمسائے کی سمجھ کے اس کام کو امداد کرنا اللہ کی بارگاہ کے انسان پوچھا جائے گا. فرمایا بعض لوگوں میں ایسے بندے نے جو کھیل دیا باتوں میں مل ملنے نے اللہ تعالیٰ کے رستے کو بچن میں بغیر علم سے تاکہ اللہ تعالیٰ کے رستے کو گمراہ کیتا جائے اور اللہ کی آیتوں کی ہنسی اڑاتے تو مقام کر دے. فرمایا میں بیٹا واسطے آزاد ضرور کرنے والا جدو سڈیا آیتیں پڑھ کے سنائیاں جان تو تکبر کر کے پھر جانا گویا تو قرآن سنیا نہیں اور فرمایا تعلق بوجھ ہے اور اس طرح ہوتا جنہیں کام کے اندر کسی قسم کا کوئی جھٹا پہ گیا جنہیں کام کے اندر تو پار آ گیا اور فرمایا پھر اس کی طرف سے بیان نہیں کرتا. اس بات سے اللہ کمل حاکمین نے اپنے اس حکم میں واضح فرما دیتا. آیت کدے ہاتھ سے اتری ہے. ہاں ایک آیت کا سامنے میں ضرور کی ہے محمد حدیث کس لیے کیا جاتا کھیل اور تماشے کی یا باتوں کا کی مانا میں نہیں کہہ رہا. آؤ بندے کی گواہی پیش کرا جسے سینے سے میرے محمد نے ہاتھ مارے صلی اللہ علیہ وسلم جسے سینے سے خدا کے پانچ پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ لایا جسے سینے کے وہ نام کی ہے حضرت عبداللہ جسے بیٹے نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے اسے ہاتھ لا کے دعا کی تھی کہ اللہ یا اللہ ایک عبداللہ عباس سے پتر اپنی کتاب بتا دے. اللہم علمہ الکتاب یا اللہ ایک عبداللہ نے حضرت عباس سے کہتے ہیں یا اللہ میں دعا کرنا ہوں اپنا قرآن سکھا دے. قرآن میں پڑھا نا دعائی دو دن ان کی آمد کر کے سورۃ لقمان کی آیت کرے بندے نے پڑھی تھی اور اللہ سامنے سنائی تھی جب شہادت دو جو خدا کی عدالت تھی. آج ہی سن لینا ایک آیت کی تفسیر ایک بندے نے کی تھی کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے چاچی کا پتر تیرا ہے حضرت عباس کا بیٹا میرا محمد کے سچے چاچے کا پتر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے زمانہ کی کیتا واللہ الذی لا الہ غیرہ هو الغنی. عبداللہ بن عباس کا ترجمہ واللہ الذی لا الہ غیرہ هو الغنی. اللہ کی قسم تکلیفا کے فرمایا اللہ کی قسم جدے سوا معبود کے لیے ایک عاطف راگ مراد ہے راگ راگ تھا پہ اتر گیا کرا دے میری ماما کو پانا کی سن
اور لاریاں بسیں گڈیاں فیصلے جب ترقی کے ملک کے اندر اسلام کی خدمت کی تھی انہیں پرانے خاتمہ نے کہ چیز فیصلہ سے بچائی کہ خدا کی آواز سے پابندی لگائی جن زبانوں سے نکلے زبانوں سے پابندی اللہ میری توبہ کہ جو لا الہ الا اللہ جو بولی بولے تو برقی کو بھی برداشت نہیں اور کاغذ پانچ میں بھی کیا کر چکا ہے تو خدا کی توحید بھی آواز ہے انہیں زبانوں سے پابندی ادا نام 10 سالہ ترقی تو خدا کا ملک کے اندر جس نام سے ملک حاصل کیتا گیا اس نام مبارک کی خدمت سے عزت کی توفیق اس زبان میرے اللہ نے اپنی رضا میں مجھے بولنے نہیں دیتی ہے یا اللہ کو اپنی مزید توفیق عطا فرما جنہیں نہ تیرے دین کی خدمت کر سکنا اللہ تیرے رسول نے فرمایا مرزایا منکم فعلا منکرا فلیغیرہ بیدہ جو چاہتے کہ برا کر دیکھے انہیں ہاتھ مار دیتے انہیں ربا تو نہیں پتا کہ تاکہ ہاتھ میں سامنے روکنے کی طاقت نہیں ہاتھ بولنا موقع پہلے انہیں جنا کی تیرا خوف نہیں تیرے پاس پیغمبر کی تعلیم کا احترام نہیں تیری بولی کا پاس نہیں تیری توحید کا احساس نہیں اپنے فرائض کی خلافت نہیں ذمہ داری کا پتہ نہیں اللہ ہاتھ میں بھیجا کھولے زبان کی عطا فرمائی ہے دوسرا نمبر فرمایا کہ ہاتھ میں طاقت نہیں اب لسان ہوگی پھر زبان میں کم از کم اس میں برا کرے اگر زبان میں نہیں اب پد دے گی پھر دل میں برا جانے زیادہ تازہ خود ایمان ایک کمزور ایمان ہے سادے کے دلوں کی گل اٹھ گئی ایمان نہ تو پھر ایمان کا درجہ تھوڑا باقی رہ گیا نہ ہتھڑا والا نہ زبان والا تو نہ دل والا یہ کچھ تو کچھ بھی ہو جائے دنیا بدلتی بدل جائے اور بعد ہی قدار خدا کے پیغام میں پہنچ جائیں عام لوگ اپنی ذمہ داریوں میں فراموش کر جائیں تو جو مرضی کرتے پھرنے اللہ اور اس کے ساتھ پیغمبر کے آفتاب کا جو سورج ہے ادا انصاف نہ چلا رہے گا انہیں کسی قسم کا گران سے زبان نہیں تو سدا رہے گا انہیں دنیا کی کوئی فرمانے کی کوئی کمی نہیں ہوگی اس بات سے بھائیوں اور قوالی کے جواب کا جواب جانے والوں اور اس جا کے تو ان کے مست کرنے والوں تو میرا مانا تو کھانا اپنی دیکھ لیا تو مانا نے نال لے جانے والوں اس بے نصیب کے دو چننے والوں اور سنانے والوں جنہیں پتہ ہی نہیں کہ تین چیز ہوتی ہے تو تصدق کی ہے ہائے میری توبہ پر انہیں پتا نا میں نے پوچھنا کسی نہیں میں کتنے دل میں کتنے کھا جاؤں میں نے کسی نہیں پوچھنا تو مولوی کا تو جو اپنے حضرت ہندا نہیں پتا ہی جو اس ملک کی کہا جو ہندا میں نے بھی انہوں نے اس بات سے میں نے پوچھنے والا کوئی نہیں تو بھائی بات تو تیری ٹھیک ہے لیکن ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام ہو خدا کے دین کی بلندی ہو جائے تاکہ زندگی اس بات کا وقت ہے یا اللہ تو اپنا خدمت منظور فرمائی تاکہ ساری نجات کے ذریعہ اللہ کے مدارت سے بن جائے سن لینا یہ آج کو مراد کی ہے زنا راگ تو راگ جو ہے جن عروج کو ترقی بھی کی گئی ہے اور خدا دیا چٹھیاں میں ضبط کیا جاتا ہے نہ تو پابندیاں میں یہ تو کوئی پابندی نہیں تو میں ساری رات کو گاندارا کو پوچھتا نہیں حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر سنی جو میں نے اس آیت کی تفسیر کی تھی قرآن کریم کا دوسرا مقام فرمایا الذین لا یشہدون الزور الذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا اے لوکی جڑے جھوٹ نہیں جھوٹ سے بولنے جاتے لا یشہدون الزور کیا میں سنا کروں لا یشہدون الزور جڑے لوکی جھوٹ سے بولنے جاتے بلکہ جدو انہوں نے کولوں دی گزرتے ہیں مروا کراما فرمایا کراما اسی طرح لوگ گزر جاتے ہیں لا یشہدون الزور زور سے بولنے جاتے سنگا خدا کا فرمان اس کی تفسیر امام محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسے مراد کی ہے الزور ہاہم الغنا الزور ہاہم الغنا اسے زور کا ترجمہ کی راز غنا دے کول لوگ جاندے چنگے چنگے طرح سے ہو رہا ارے بھائی خدا کا ہے اللہ اور اس کے ساتھ پیغمبر کا پیغام سننا کہ جو ملکی کی قدر مانا ہوگا تو خدا کے بار بار انسان میں فرمانا کی قدر تھا ایک 4 دن کی زندگی ہے نا
پھر پتہ لگنا اللہ اس کے پاس پیغمبر کی اور خطاب کا قرآن کریم کے دو مقام میں چاہتے تک پہنچا دیتے ہیں جنہوں کا معنی کی ہوگا اللہ کے لوگ بندے نار سنتے نار راگ کرتے تو سوچ لکمان والی یاد راگ کے متعلق میرے اللہ نے آسمانہ کو اتاری کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے قسم کھا کے فرمایا واللہ الذی لا الہ الا هو الغنی میں نے قسم اللہ کی جس کو سنا معبود کو نہیں اس آیت سے مراد اللہ نے جس مقام کی ترغیب کی ہے اس سے مراد ہے راگ اللہ دو قرآن کریم کی آیتیں خود سن لیجیے جس وجود باتوں سے قرآن کریم نازل ہوا جس وجود اثر سے اللہ پروردگار کی ذات نے قرآن کریم میں نازل فرمایا ہے میری پیدا اس سے اس افسادات کی سنا نبی صلی اللہ علیہ السلام کے حدیث پاک کے ایمان میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کی طرف خدا کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام کے افسادات قرآن سنو پھر حدیث سن لو اللہ ڈالو محمدی تعالیٰ میں ڈالو خدا کے سچے پیغمبر کا دامن پکڑ میں ڈالو صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پاس پیغمبر کی چٹھی بھی سن لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ يَسْتَغِلُّونَ الْخَزَّ وَالْغَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ میری امتی کے کچھ یہ لوگ بھی ہوں گے میری امتی کے وہ لوگ بھی ہوں گے جڑے ریشم نو بھی حلال کریں گے شراب نو بھی حلال کریں گے تو باقیاں دادیاں نو راگ نو بھی حلال کریں گے میری امتی کیوں ریشم حلال بھائی پردے سارے ریشم حلال مردوں کو حرام میری مانا تو پہنا تو حلال میرے پاس پیغمبر کے امتیاں تو حرام سونا تو ریشم لیکن پائی کرتے فرمایا ریشم میں بھی حلال کریں گے اور شراب میں بھی حلال کریں گے اور معازف تو تبلا اور سار کی انہوں میں بھی حلال کریں گے اللہ اللہ اس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان فرمایا لا يشربن الناس من امتی الخمر يسمونها بغیر اسمها یہ فرمایا یورت على رؤوسهم بالمعازف بالمغنیات یکشف اللہ بهم الارض ويجعل منهم القردة والخنازير وَيَجْعَلَ اللَّهُ مِنْهُمْ قِرَدَةً وَالْخَنَازِيرَ اللہ اپنے پاس پیغمبر کی چٹھی کا ترجمہ توفیق کے طرح بندیاں نے سنایا فرمایا میری امتی تو کچھ یہ لوگ پی ہوں گے شراب پین گے لیکن شراب کا نام بدل کے نام تبدیل کر دیں گے شراب کا نام تبدیل کر کے پین گے فرمایا انہوں کے مجموعہ کے باجا گاجا کے رنگ راگ تو غنا تبلا سارنگی آلات منافی یہ بجائے جان گے کہ بنا کی ہوگا اللہ پاک انہوں لوگوں نے کسی دے زمین کی تفا دے گا اور فرمایا بھیا جو لو میں نے ہوں کہہ دتن فرمایا تھا سماجی اللہ کسی تک انہوں نے بازر سے خنزیر بنا دے گا خدا کے پاک پیغمبر کی بولی آنے نہیں جانی بچہ کا منتظر وہ زبان سے نکلا کہ پاک زبان کا خدا جانت جو اللہ کے حکم کے بغیر بولتی نہیں خدا کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کے ارشادات دو اور قرآن کریم اللہ اس میں دو آتا اور سنیے ہم میرے بھائیوں آخر تیسری چیز وہ میرا حق تو نہیں بحثیت تک مسلمان ہوں گے کہ میں خدا اس کے ساتھ پیغمبر کے بعد کسی کسی ہستی کا نام لینا اور کسی تیسرے کا نام میری زبان سے آئے دے گا اور فرمایا بھیا جو لو میں نے ہوں کہہ رہا بتن فرمایا تھا سماجی اللہ کسی تک انہوں نے بازر سے خنزیر بنا دے گا خدا کے پاک پیغمبر کی بولی آنے نہیں جانی وقت کا منتظر وہ زبان سے نکلا کہ پاک زبان کا خدا جانت جو اللہ کے حکم کے بغیر بولتی نہیں
خدا کے رسول صلی اللہ علیہ السلام پر خطاب دو، اور قرآن کریم اللہ اس میں دو آتا۔ اور سنیے ہوں میرے بھائیوں، آخر تیسری چیز، میرا حق تو نہیں بحثیت تک مسلمان ہوں گے کہ میں خدا اس کے ساتھ پیغمبر کے بعد کسی تیسری ہستی کا نام لینا اور کسی تیسرے کا نام میری زبان سے آئے۔ بہرحال میرا دل کرتا کہ میں سنانا یہ تیسری چیز جڑی ہے جس کا نام ہے فقہ۔ فقہ یعنی جو مخصوص تفصیلی طور پر تفقہ فی الدین اور استنباط فی المسائل جنہوں نے کتابی صورت اختیار کی تھی، نہ تو کچھ کہہ سکے کہ فقہ کے اندر ایک چیز کی ممکن اجازت ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام ابو یوسف، یہ تین شخصیتاں ان کو دوسرے امامات یا کتاب العلوم امام شافعی، مسند امام بن حنبل امام احمد بن حنبل، اور موطا امام مالک وہ بھی تصنیف امام مالک، امام محمد امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کی میں سارے کی قبرت رحمت بنی پاس انہوں نے نیک نہیں کینا خدا کے دین کی خدمت کی ہے۔ اور سن لو ذرا مت کرو کہ شاید چیز ہے، قرآن تو سن لو، حدیث نبوی بھی سن لو، ان کو کہا کا فیصلہ بھی سن لو۔ شرح بقائے مختصر اور بقایا کی شرح جو کہ فقہ کی کتاب ہے، کیونکہ دعویٰ ہنسی تو نہیں بنے، ان کی بن گئے چشتی اور صابری، چشتی اور صابری بند اڈے کی فرگاہ جا کے پہ گئی۔ پہلا تو بند پہ ایک نمبر فرگاہ دے گا خود چلے گا۔ فرماتے نے اچھاؤ بل قول سنیے فقہ کا فیصلہ، اچھاؤ بل قول بل رقص الذي يقوله المتصدق في زماننا حرام لا يجوز الجلوس عليه وهو بالغناء والسلام۔ گانا سننا، قوالی کرنا، بجٹ چاہ جانا جنہوں ہار پیدا کر دے ہار پائے گا کھڑے لگتا تو بجٹ چاہ گیا بندہ جی بجٹ آیا تم نے شادی اکاسیا کے مردہ جمل غیر ہوں پیا تو بجٹ آیا فرماتے نے وہ تو جو کچھ رقص کا مانا نچنا ٹکرا جنہوں بجٹ پہ جاتا آج نہ گمراہ کی اصطلاح اللہ کی یقول علم تصدق فی زماننا۔ فرمایا جو سارے زمانے کے صوفی کہتے ہیں حرام ان کے حرام ہے، حرام لا یجوز لا وہ تو بیٹھنا جائز نہیں۔ اور فرمایا وہ بل گناہ اور راز اور پورا ہے۔ اللہ فقہ کا پہلا فیصلہ۔ دوسرا جامع الجلوس استماع ضرب الدف والمزمار والغناء وغیر ذلك فإنه حرام، باجے گاجے اور گانے کا سننا حرام۔ تیسرا فیصلہ فرماتے ہیں تیسرا ہے میری پیدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ابلیس اول من تغنا، فرمایا ابلیس نے پہلی داغ آن کے دیتی ہے خدا کی زمین پہ تو آگ بھی دیتی ہے۔ یہ روایت کتنے ہے ہم سبحان پیر حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی کتاب موجود ہے کہ پہلی داغا دیتی ہے ابلیس نے دنیا پہ آن کے، ایک حسن دی ایک راگ دی۔ اللہ اس بات سے فرمایا ایک فقہ کا فیصلہ سنیے اور قرآن عزیز بھی سنیا، خدا کے محبوب کی حدیث بھی سنی، آئینہ جان کا قرآن بھی انہوں کے اقبال بھی سنے۔ یہ ساری کی ساری چیز ان کی رہ گیا۔ ہوں کہتے ہیں جی بعض چیز دستانی نہیں سنی، معین تین چشتی نے سنی، انہیں بزرگوں نے کیوں سنی تھی سر؟ ہاں جی آخر کی بات انہوں نے قوالیاں لگائیاں تو کیوں سنی ہے؟ ایمان نہ دسو میں ایک فرمان خدا کے پیغمبر کا چھوڑ دیا کہ اللہ نے اپنے فضل میں میرے ذہن جانا بندے وہ بھی جانا جاتا دسیا ساری دنیا سے گل تو نظر آتی ہے کہ خدا کے پاک پیغمبر کا فرمان اصل نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابن مسعود کا قول بھی ہے اور مرفوع حدیث بھی ہے، فرماتے ہیں الغنا جنبۃ النفاق فی القلب کما جنبۃ الماء الذرات۔ اے راز راگ دل وچ نفاق اس طرح اگاندا، اے راگ دل وچ نفاق منافقت کتوں کچھ بچوں کچھ اج دنیا سے بہتا ہے کچھ اتوں کچھ تو بچوں کچھ سویرے میرے بل دوپہر میں تے ڈر دوپہر میں وہ بل شام میں دوجے ڈر یہ پھر سیاست ہے
تو وقت اتنے پاس کرنا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور حضرت ابن مسعود نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا راگ اے نساء کے اس طرح پیدا کرتا جنہیں پانی بٹیاں چاہ اگتا ہے. پانی بٹیاں کھیتی اگتی ہے. راگ سنیا نساء کے دل بھی اگ پہ ہے. دھیان نال سن لو قرآن کریم کا فیصلہ, محمد کریم کا فیصلہ, حکم اعظام کا فیصلہ, آئینہ دین کا فیصلہ کہ جو ظالم سے سارے ٹکرائے تو قدر جائے پھر اسے بانجے کے پیچھے لگانا ابلیس پہ جنہیں آن کے رات کی بانس خدا کی زمین پہ جتی ہے. ارے اس لعنت الی یوم الدین جب دن قیامت تک خدا کی لعنت کو سرکار ہے ابلیس سے. اللہ اللہ. پھر کہتے ہیں جی میں لوگوں نے آ کر سنیا پہلی بات تو یہ ہے کہ با یزید بستانی کا قول میرے واسطے حجت نہیں. معین الدین اجمیری کا قول میرے واسطے حجت نہیں. اللہ ان لوگوں کا قول میرے واسطے حجت نہیں, دلیل نہیں. لیکن کیوں میں نہیں کر رہا بلکہ شامی فقہ کی معتبر کتاب تو بڑی کی تاریخ سن لو. باز یزید بستانی اگر قوالی سنے, معین الدین چشتی اگر قوالی سنے, ترجمہ پیر صابر اگر قوالی سنے تو قوالی سنے, رب نے پوچھے تو رب نے دسے. میں انہوں کا کسی کا کرنا نہیں پڑیا. میرے میں رسول منیا کہ کس تیری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں رسول منیا تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں لوگوں میں رسول نہیں منیا, یہاں لوگوں کی کرنی میرے واسطے دلیل نہیں. بلکہ فیصلہ ہو چکا کہ بل ولی لا بد من ان یکون تابعا لنبی. الولی لا بد ان یکون تابعا لنبی. فرمایا بڑی بات تو ضروری ہے کہ نبی پاک کا تابع دار بنے. سنیں, بڑی بات تو ضروری ہے کہ نبی پاک کا تابع دار بنے. لا يكون وليا ما لم يكن محسنا في ديانته واتباعه للنبي. وہ بلی نہیں ہوتا جڑا سچا دیانتدار تو نبی پاک کا تابع دار ہی نہیں ہوتا. وہ بلی نہیں. تو جو قوالی سنتا تو خدا نے منع فرمایا, خدا کے محبوب نے منع فرمایا, رب کے دین کے تابع دار ائمہ دین نے منع فرمایا. تو پھر جو کو سنتا ہے کہ کما کے بھائی تو نبی صاحب کا تابع دار ہی نہیں, اصلی میں بڑی کس طرح کر سکتے. اللہ اللہ واقعہ سن لو, میرے کو نہیں بلکہ ذرا ذہن میں تیر فرما لینا, یہ باتیں اچھی طرح سن لینا. یہ گل ہوئی حضرت ابو یزید بستانی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے ایک مرتبہ سنیا کہ سادہ علاقے سے کوئی بلی آ رہا ہے. ولی وہ زیارت کرنے واسطے گیا. لوگوں کے ہمراہ باز یزید بستانی بھی ترتا, جس وقت تر پہ یہ انہوں دور آدھے کیا اس بلی نے چاہے دل منہ کر کے کیا سن لے گے. جنہوں لوگ بلی کہتے ہیں اس بلی نے چاہے دل منہ کر کے چکیا. حضرت فرماتے ہیں انہیں تو چاہے دل منہ کر کے چکیا تو میں اس منہ کی زیارت ہی نہیں کرنی. اسی طرح سے یہ بلی ہے, میں زیارت نہیں کرنی. اب اللہ سنتیاں کا سنایا کرو, یہ موتی چوری سے پاکیا کا بندیا سے تقسیم کریا کرو جا کے. ہاں میں زیارت نہیں کرنے واپس آ گئے. فرمایا جس پاسے کی عزت اللہ روز رسول نے فرمائی ہے یہ دل بچی ہوتا احترام ہی کوئی نہیں. جس دل بھی احترام نہیں ہو سخت قابل عزت ہی نہیں. اللہ اس واسطے بھی بلاد کا میں قائل نہیں. سنی جائیے بھائی صاحب, اس واسطے دھیان نہ رہتی قوالی کے متعلق کے فیصلہ, فقہاء کا فیصلہ, صوفیہ کا مذہب. بلکہ اور بات سن لو, ہمیں لوگوں میں بھول پا گئی ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پہلے سنی بھی دس دیا.
حضرت جنید بغدادی ایک کتنے لکھا بس جناب احمد غزائے آسکا مثنوی کا مسئلہ وہ تو تھلے سرا دہر میں غلوب اور وہ موجود ہے. فرماتے نے انہوں نے سنی لیکن بعد خدا کے بندے نے فیصلہ کیتا کہ انہو لا رخصت لنا فی السماء. اگر تو کہے کہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کبھی نہیں سنی لہذا میں بھی سننا کہ فرماتے نے کہ ان الجنیدہ یہ واسطے سننی ہوں بھی جائز نہیں. کیوں؟ جنید تو کسی قسم کا بہتان نہ بنی. لأن الجنید رحمہ اللہ تاب من السماء فی زمانے. حضرت جنید نے ایک باری سن کے تو پھر توبہ کر لی ہوئی ہے. یا اللہ میری توبہ اس کے بعد میں نہیں سنوں گا. اس واسطے میرے قابل احترام بزرگوں اس سے متعلق کچھ فکر کرو اور جس حد تک اختلاف اور بچاؤ کا تعلق ہے وہ واسطے بچن کی کوشش کرو. اللہ قبل حاکمین کا ارشاد فرمایا ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم. ان چیزاں کھیل والی باتوں میں مل لینا یہ تفصیل ہے جو عبداللہ بن عباس نے کر دیتی ہے. رام مل لینا تاکہ اللہ تعالیٰ کے رستے کو گمراہ کرتے بغیر علم سے بیت کافی جگہ ہو گئے. اللہ کے دین کا اچھا کرتا مذاق اڑاتا قرآن میں سن کے حجتیں کرتا. فرماتے ہیں اولئک لہم عذاب مہین. ان لوگوں واسطے اللہ کی طرف ذلیل کرنے والا عذاب. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا جب ساری آیتیں انہاں کی پڑھ کے قرآن پڑھایا جاتا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا آخر کے مر جاتا جس طرح کے سنے آئی نہیں تو دیکھنا بھی کہ بہت تعداد نے دعا تو میرے پیغمبر کو اس بے نصیب دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے. اللہ کی طرفوں یہ واسطے دردناک عذاب ہے. میں اللہ اپنے وعدے بھی پورا کر دیتا اور شہر کے بچنے والوں نے ایک ضرارت اور گمراہی کے اڈے کو ادا کر دیتا. اللہ تیرا پیغام تیرے پیغمبر کا پیغام تیرے بندے نے پہنچایا. اللہ تھی دونوں سچے اسی خطا کار کے گنہگار سانو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. شددوا قلوبكم بالطاعات وصلوا على محمد المصطفى صاحب الشفاعات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. اللهم بعزة وجهك الكريم
اللهم بعزة بدرك الكريم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر على أعداء الدين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وعزنا ولا تذلنا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك بغضبهم. اللهم لعن الكفرة الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك بغضبهم. اللهم لعن الكفرة الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك. اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وزلزل أقدامهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم ثبت سملهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم ودمر ديارهم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات قاضي الحاجات شافع الأمراض دافع البليات هل المسكنات وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وتغنى منهم. يخذل من خذل دين محمد يخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولا تتغنى منهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تاریخ کا ہمیں